سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی شام تھی اور فضا میں یخبستہ ہوا کے تیز جھونکے حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہے تھے، لیکن اس سردی کے برعکس حویلی کا پورا دالان مہمانوں کے شور کہکوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے بری طرح جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور شادی کے روایتی گیتوں کی گونج فضا میں بکھری ہوئی تھی، مگر اس سب رونق سے دور اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی ہانیہ کی دل کی دھڑکنیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھیں۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ، بے چینی اور ایک انجانا سا خوف گھر کر چکا تھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور کٹھن دن تھا، کیونکہ اس کا نکاح اس کے تایا زاد داؤد سے ہو رہا تھا۔ داؤد جو بچپن ہی سے اپنی زندی طبیعت، سخت مزاجی اور اپنی بات ہر قیمت پر منوانے کے لیے پورے خاندان میں جانا جاتا تھا، اس کی کالی گہری آنکھوں میں ہمیشہ ایک حاکمانہ چمک ہوتی تھی جو کسی کو بھی اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ نہایت معصوم، نرم دل اور شیشے کی طرح نازک لڑکی تھی، جس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا اور ہمیشہ سب کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دی تھی۔ آئینے میں اپنا سرخ عروسی لباس دیکھتے ہوئے ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو چھپانے کے لیے انہیں آپس میں مضبوطی سے بھینچ لیا۔ باہر دالان سے قاضی صاحب کی آواز گونجی اور جیسی ہانیہ نے 3 بار قبول ہے کہا، اس کے کندھوں پر جیسے ذمہ داریوں اور خوف کا ایک بھاری پہاڑ لاد دیا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ والدین سے گلے ملتے وقت ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سائے کے رحم و کرم پر جا رہی ہو۔ جب اسے داؤد کے مخصوص اور بڑے سے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو کمرے کی خاموشی اور عطر کی تیز خوشبو نے اس کے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ وہ بیڈ کے بالکل درمیان میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما اور داؤد اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر ہانیہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ داؤد نے دروازہ اندر سے بند کیا اور آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر روایتی دولہا جیسی کوئی نرمی، کوئی مسکراہٹ یا کوئی ارمان نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک عجیب سا غرور، تکبر اور حاکمیت نمایاں تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور بغیر کوئی نرمی دکھائے اس نے ایک جھٹکے سے ہانیہ کا ریشمی گھونگھٹ اٹھا دیا۔ ہانیہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ داؤد نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، اپنی یہ ڈری ہوئی آنکھیں کھولو ہانیہ اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ مجھے میری مرضی کے خلاف نہ تو کوئی کام پسند ہے اور نہ ہی میں کسی کی صفائی سنتا ہوں۔ تم اب میری بیوی بن کر اس کمرے میں آئی ہو اور یاد رکھنا کہ تمہاری زندگی کا، تمہاری سانسوں کا اور تمہارے ہر عمل کا فیصلہ صرف اور صرف میں کروں گا۔ تمہاری اپنی کوئی مرضی اب اس حویلی میں نہیں چلے گی۔ ہانیہ نے اس کے لہجے کی سختی سے سہم کر صرف آہستہ سے اپنا سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پر داؤد کے ہاتھ پر گرا۔ داؤد نے اس آنسو کو دیکھا، لیکن اس کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا، بلکہ اس کی جگہ ایک عجیب سی سرکشی نے جنم لیا۔ شادی کی وہ پہلی رات ہانیہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح شروع ہوئی۔ داؤد نے ہانیہ کی دن بھر کی تھکن، اس کے سفر کے مائل وجود اور اس کی معصومیت سے بالکل بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اپنے جذبات اور اپنی حاکمیت کی تسکین کو مقدم رکھا۔ وہ ہانیہ کی ہلکی سی مزاحمت اور اس کی سسکیوں کو بھی اپنی مردانگی کی توہین سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی بے پناہ شدت اور غصے سے بھرپور رویہ کے مظاہرہ کرتے ہوئے ہانیہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ہانیہ رات بھر اس کی بے رخی، اس کی سخت لہجے اور اس کی جسمانی اور ذہنی شدت کو خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور روح کرا رہی تھی، لیکن داؤد تھا کہ اس کی بے خودی اور جنون میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ وہ سردیوں کی طویل اور سیاہ رات جیسے ہانیہ کے لیے صدیوں پر محیط ہو گئی تھی، جیسے ہانیہ کے لیے صدیوں پر محیط ہو گئی ہو، یہاں تک کہ کمرے کی کھڑکی کے پردوں کے پیچھے سے صبح کی پہلی مدھم کرن نمودار ہوئی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا۔ پوری رات کی جاگی ہوئی اور شدید ذہنی جسمانی اذیت سے نڈال ہانیہ اب بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ بالآخر اس نے انتہائی کمزور آواز میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر داؤد کے سامنے التجا کی کہ خدا کے لیے داؤد اب بس کر دے، میں بہت تھک گئی ہوں،
مجھ میں اب ہمت نہیں ہے۔ اس کی بے بسی اور گریہ زاری پر داؤد نے اسے دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن ہانیہ کے بکھرے بالوں اور اس کے زرد چہرے کی معصومیت نے اسے ایک پل کے لیے روکا۔ وہ ہانیہ کے وجود سے پیچھے ہٹا اور ایک گہرا سانس لے کر کروٹ بدل کر گہری نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ سویا، ہانیہ نے سکون کا ایک سانس لیا، لیکن اس کی اپنی آنکھیں نیند اور تھکن سے اس قدر بوجھل تھیں کہ وہ بیڈ کے ایک کونے پر ہی چادر لپیٹ کر ڈھیر ہو گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اچانک کمرے کے بھاری لکڑے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ داؤد تو اپنی گہری اور بے خبر نیند میں سو رہا تھا، اس لیے اس دستک سے اس کی آنکھ نہیں کھلی، لیکن ہانیہ جو پہلی خوف کے سائے میں تھی فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا جسم بری طرح درد کر رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے لرزتے ہوئے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اس کی چادر اور لباس بکھرا ہوا تھا۔ وہ نیند میں جھولتی ہوئی اور دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ اس نے دروازہ پورا نہیں کھولا بلکہ محض ایک چرکی سے باہر دیکھا۔ باہر داؤد کی والدہ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر روایتی ساس والی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے ہانیہ کی حالت پر زیادہ غور کیے بغیر کہا کہ بیٹا ہانیہ، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر حویلی پہنچ چکے ہیں، سب دالان میں بیٹھے ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ تمہارے گھر والے باہر بیٹھے ہوں اور دولہا دلہن اندر سو رہے ہوں۔ تم جلدی سے داؤد کو اٹھاؤ، اسے کہو کہ نہا دھو کر تیار ہو جائے اور تم دونوں فوراً باہر ناشتے کی میز پر آؤ۔ ہانیہ کا دل ساس کی باتیں سن کر ناشتے کی میز پر آؤ۔ ہانیہ کا دل ناصرہ بیگم کی باتیں سن کر ہانیہ ساس کی باتیں سن کر چپ ہو گئی۔ وہ تو داؤد کے پاس جانے سے بھی کتراتی تھی۔ رات بھر داؤد نے جس شدت اور بے رخی کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے ہانیہ کے دل میں داؤد کے لیے ایک خوف کا بت کھڑا کر دیا تھا، لیکن ناصرہ بیگم بار بار اسے جلدی کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ہانیہ نے ایک لمبا اور کانپتا ہوا سانس لیا اور گھبراتے ہوئے واپس بیڈ کی طرف آئی، جہاں داؤد اب بھی بے خبر اور گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ویسے بھی اب صبح کے 11 بج چکے تھے۔ ہانیہ داؤد کے بالکل قریب آئی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کا مضبوط کندھا پکڑ کر اسے ہلانے لگی۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا کہ داؤد اٹھ جائیے، پلیز جلدی سے اٹھیے۔ داؤد نے نیند میں خلل پڑنے پر ایک زوردار جھٹکے سے ہانیہ کا ہاتھ دور پھینکا اور غصے سے اپنی لال آنکھیں کھول کر چلاتی ہوئی کہا، کیا مصیبت ہے تمہیں؟ آرام سے سونے بھی نہیں دے سکتی تم؟ ہانیہ نے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ داؤد میری بات سنیں، تائی جان باہر آئی تھی، میرے گھر والے میکے سے ناشتہ لے کر حویلی پہنچ چکے ہیں اور سب دالان میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ تائی جان کہہ رہی ہیں کہ آپ جلدی سے باہر آئیں۔ داؤد نے ایک گہرا اور غصیلا سانس لیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور ہانیہ کو گھورتے ہوئے بولا کہ تمہارے گھر والوں کو اتنی جلدی کیا تھی؟ یہاں انسان کو سکون کا وقت بھی نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک ہانیہ کا ہاتھ دوبارہ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہانیہ نے تڑپ کر کہا، پلیز داؤد، اب نہیں، سب باہر ہیں۔ لیکن داؤد نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنی حاکمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی مرضی چلائی اور ہانیہ کو اپنے غصے اور جنون کی آگ میں جھونک دیا۔ اس کے بعد وہ ہانیہ کو بیڈ پر نڈھال چھوڑ کر خود واش روم کی طرف چلا گیا۔ ہانیہ بیڈ پر پڑی خاموشی سے روتی رہی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد داؤد واش روم سے باہر نکلا تو اس نے اپنا گیلا تولیہ ہانیہ کے منہ پر پھینکا اور تمسخرانہ لہجے میں کہنے لگا کہ میں تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے باہر جا رہا ہوں، تم جاؤ دوبارہ سے غسل کرو اور نئے کپڑے پہن کر باہر آؤ، اور ہاں، اگر سب پوچھیں کہ اتنی دیر کیوں ہوئی تو انہیں سچ سچ وجہ بھی بتا دینا۔ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار کر رو دے، لیکن اس نے اپنے جذبات کو اندر ہی دفن کیا۔ داؤد باہر جا چکا تھا۔ ہانیہ نے کسی طرح ہمت جمع کی، دوبارہ غسل کیا اور وہ بھاری کڑھائی والے نئے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی، لیکن اس نے اپنے سر پر دوپٹہ اسی طرح اچھے طریقے سے جما کر اوڑھ لیا تاکہ اس کے چہرے کی زردی، آنکھوں کی سوجن اور گردن کے نشانات کسی کو نظر نہ آئے اور کسی کو ان کے بیچ کی اصل حقیقت کا شک بھی نہ ہو۔ وہ لرزتے قدموں سے باہر لاؤنج میں آئی جہاں سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ ہانیہ نے زبردستی اپنے چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور اپنے گھر والوں سے ملی۔ داؤد وہاں بیٹھا بڑے آرام سے ناشتہ کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن ناشتے کے دوران بھی وہ بار بار ہانیہ کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے
بار بار کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ناشتہ ختم ہوتی واپس کمرے میں چلو۔ ہانیہ کا دل داؤد کے ان اشاروں کو دیکھ کر بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے پورے وجود میں سنسنی پھیل رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر دوبارہ اس کمرے کے بند دروازے کے پیچھے نہیں جانا چاہتی تھی۔ ناشتے کے بعد ہانیہ جان بوجھ کر اپنی ماں اور بھابھی کے پاس بیٹھ گئی اور خاندانی باتوں میں مصروف ہو گئی تاکہ وقت گزر جائے۔ داؤد نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہانیہ اس کے اشاروں کو نظر انداز کر رہی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ وہ زور سے اٹھا اور سب کے سامنے تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے کمرے کا دروازہ اتنے زور سے مار کر بند کیا کہ پورے لاؤنج میں اس کی گونج سنائی دی۔ ناصرہ بیگم چونک گئی۔ انہوں نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ بیٹا، داؤد کو اچانک کیا ہوا ہے؟ وہ اتنے غصے میں کیوں گیا؟ ہانیہ نے ڈرتی ہوئی نظریں جھکائیں اور کہا کہ تائی جان مجھے نہیں معلوم، شاید انہیں نیند پورے نہ ہونے کی وجہ سے سر میں درد ہے۔ ہانیہ جان بوجھ کر کمرے میں نہیں گئی کیونکہ وہ داؤد کے غصے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور دوپہر ڈال گئی کیونکہ رات کو ان کا ولیمہ تھا، اس لیے ولیمے کی تیاری کے لیے ہانیہ کو بیوٹی پارلر جانا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر پارلر چلی گئی جہاں ولیمے کے لیے اس کی تیاری شروع ہوئی۔ رات کے فنکشن کے لیے ہانیہ نے گہرے ڈارک پرپل اور سلور رنگ کی ایک نہایت خوبصورت اور بھاری میکسی پہن رکھی تھی۔ پارلر والی نے اس کا بہت نفیس میک اپ کیا تھا جس نے اس کی معصومیت اور خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ اس لباس میں کمال لگ رہی تھی اور جیسے قیامت ڈا رہی تھی، لیکن اس خوبصورت لباس کے نیچے ایک زخمی روح بھی تھی۔ جب داؤد اسے لینے پارلر پہنچا اور اس نے ہانیہ کو دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کے اپنی سانس روک گئی۔ ہانیہ کی اس بے پناہ خوبصورتی نے داؤد کے غصے کو یکسر غائب کر دیا اور وہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا۔ جب وہ دونوں ولیمے کے ہال پہنچے اور سٹیج پر بچھے ہوئے صوفے پر بیٹھے تو داؤد نے سب کے سامنے ہانیہ کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط اور گرم گرفت میں لے لیا۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن داؤد نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ جیسے ہی فوٹوگرافرز اور مہمانوں کی توجہ دوسری طرف ہوئی، داؤد ہانیہ کے بالکل قریب ہوا اور اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی مدم لیکن پرجوش سرگوشی میں کہنے لگا کہ یاد رکھنا ہانیہ، یہ ولیمے کا فنکشن صرف چند گھنٹوں کا ہے۔ آج رات تم پچھلی رات سے بھی زیادہ غضب کی حسین لگ رہی ہو اور میری نظریں تم پر سے نہیں ہٹ رہی۔ میں گھر پہنچ کر پچھلی رات اور آج کا سارا حساب برابر کروں گا اور میں تمہیں بالکل بھی معاف نہیں کرنے والا۔ داؤد کی اس دھمکی اور سرگوشی نے ہانیہ کے پورے وجود کو برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا۔ وہ شرم، خوف اور ایک انجانے احساس کے مارے اندر تک لرز گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اسٹیج پر بیٹھی لگی بندی مسکراہٹ کے ساتھ تصویریں کھنچواتی رہی، لیکن اس کا دل اندر سے رو رہا تھا کہ یا اللہ، میری زندگی کس ظالم انسان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ولیمے کی تقریب رات گئے تک جاری رہی اور ہانیہ کا ہر لمحہ کرب میں گزرا۔ جب وہ واپس حویلی پہنچے تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ حویلی کے سب لوگ تھک کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ داؤد جیسی ہانیہ کو لے کر کمرے میں داخل ہوا، اس نے دروازے کو لاک لگایا اور ہانیہ کی طرف مڑا۔ ہانیہ بیڈ کے پاس کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ داؤد نے اپنی شیروانی اتاری اور ہانیہ کے قریب آتے ہوئے بولا کہ دن کو تو تم میری مرضی کے خلاف باہر بیٹھی رہی، اب بتاؤ تمہیں میری حکمیت سے کون بچائے گا؟ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا کہ داؤد، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں انسان ہوں، کوئی گڑیا مشین نہیں۔ لیکن داؤد کے سر پر تو جیسے اپنی انا اور شدت کا بھوت سوار تھا۔ اس نے ہانیہ کی ایک نہ سنی اور اس کے تمام آنسو اور التجاؤں کو اپنے جنون کی بھیڑ چڑھا دیا۔ وہ ولیمے کی رات بھی ہانیہ کے لیے پچھلی رات سے زیادہ دردناک ثابت ہوئی۔ داؤد نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا اور جب اگلی صبح ہوئی تو ہانیہ بیڈ پر ایک زندہ لاش کی طرح پڑی تھی، جبکہ داؤد ہمیشہ کی طرح اپنی جیت کے غرور میں سو رہا تھا۔ یہی وہ آغاز تھا جس نے ہانیہ کو اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ولیمے کی اس ہولناک رات کے بعد ہانیہ کی زندگی حویلی کے اس بند کمرے میں ایک ایسی قیدی جیسی ہو گئی تھی جیسے ہر روز ایک نئے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ داؤد کا رویہ دن بدن مزید سخت، تلخ اور حکمانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بات بات پر ہانیہ کی تذلیل کرتا، اس پر حکم چلاتا اور اس کی عزت نفس کو اپنے پیروں تلے رون دیتا تھا۔ ہانیہ اپنے آنسو پی کر رہ جاتی کیونکہ اس کے بوڑھے والدین نے بہت ارمانوں سے اسے اس گھر روانہ کیا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چند ہی مہینوں میں کوئی تماشا کھڑا ہو۔
ناصرہ بیگم بھی داؤد کے اس سرکش مزاج سے واقف تھی، لیکن وہ بھی اپنے بیٹے کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ حد تو تب ہو گئی جب داؤد کی حکمیت اب ایک خطرناک شک کی شکل اختیار کرنے لگی۔ داؤد کو ہانیہ کا کسی سے بھی بات کرنا پسند نہیں تھا، یہاں تک کہ حویلی کے نوکروں سے بھی وہ ہانیہ کو سیدھے منہ بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ ایک شام سر دبا کے تیز جھونکے چل رہے تھے اور ہانیہ لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کسی دوران اس کا چچا زاد بھائی کسی خاندانی کام کے سلسلے میں حویلی آئے۔ جاوید نے ہانیہ کو دیکھا تو شرافت سے اس کے پاس آ کر حال احوال پوچھنے لگا۔ ہانیہ نے محض مروتاً مسکرا کر جواب دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ان کی بات چیت کو 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ داؤد کی گاڑی لان میں آ کر رکی۔ گاڑی سے اترتے ہی جب داؤد نے جاوید کو ہانیہ کے قریب کھڑے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ اس نے جاوید کو تو وہاں سے غصیلی نظروں سے گھور کر جانے پر مجبور کر دیا، لیکن جیسے ہی جاوید حویلی سے باہر نکلا داؤد نے ہانیہ کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی چوڑیاں کڑکڑا کر ٹوٹ گئیں اور کانچ کے ٹکڑے ہانیہ کی کلائی میں چبھ گئے۔ ہانیہ درد سے چیخ اٹھی، لیکن داؤد اسے گھسیٹتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ہانیہ کو بیڈ پر زور سے پٹکا اور چلاتے ہوئے کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے علاوہ کسی اور مرد کی طرف دیکھنے کی؟ کیا سکھایا تمہارے ماں باپ نے تمہیں؟ ہانیہ نے روتے ہوئے اپنی خون بہتی کلائی کو چھپایا اور کہا کہ داؤد خدا کا خوف کرے، وہ میرا بھائی ہے، جاوید صرف تایا جان کا پیغام دینے آیا تھا۔ لیکن داؤد کے سر پر تو جیسے حسد اور شک کا بھوت سوار تھا۔ اس نے ہانیہ کی ایک نہ سنی اور اس نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے ہانیہ کو زوردار تھپڑ مارا جس سے ہانیہ کا سر بیڈ کی لکڑی سے جا ٹکرایا اور اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ داؤد نے اسے اسی حالت میں کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ ہانیہ رات بھر اس اندھیرے کمرے میں فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ اس کی کلائی اور سر سے خون بہہ کر جم چکا تھا، لیکن اس کے دل پر جو زخم لگا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ کئی دن تک داؤد نے اسے اسی کمرے میں قید رکھا اور ناصرہ بیگم چوری چھپے اسے کھانا دے جاتی۔ اسے ذہنی اور جسمانی تشدد کی وجہ سے ہانیہ کی طبیعت دن بدن گرنے لگی۔ اس کا رنگ پیلا ہو گیا اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگی۔ ایک دن وہ دلان میں کام کرتے ہوئے اچانک چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ ناصرہ بیگم گھبرا گئی اور داؤد کی موجودگی کے بغیر ہی اسے شہر کے ایک بڑے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں ہانیہ کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ 2 دن بعد جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے ناصرہ بیگم کو اکیلے میں بلایا اور انتہائی افسوسناک لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، آپ کی بہو پر جو پچھلے کچھ عرصے میں شدید جسمانی اور ذہنی دباؤ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندرونی اعضاء شدید متاثر ہوئے ہیں اور اب وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ رپورٹس واضح کر رہی ہیں کہ وہ اولاد کی صلاحیت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکی ہیں۔ یہ خبر سنتی ہی ناصرہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب وہ ہانیہ کو لے کر حویلی پہنچی اور داؤد کے سامنے وہ رپورٹس رکھیں تو داؤد کا رد عمل انتہائی عبرتناک تھا۔ اس نے رپورٹس کو ہوا میں اچھالا اور ہانیہ کی طرف دیکھ کر تضحیک امیز لہجے میں ہنسا اور بولا، تو یہ حقیقت ہے تمہاری، تم ایک ادھوری اور عیبدار عورت ہو۔ میں داؤد خان ایک ایسی عورت کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جو مجھے میرے خاندان کا وارث نہیں دے سکتی؟ ہانیہ نے داؤد کے پیروں میں گر کر روتی التجا کی کہ داؤد، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب آپ کے تشدد اور غصے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن داؤد کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ہانیہ کو لات مار کر پیچھے دھکیلا اور ناصرہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود چیخ کر کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں اب ایک ملازمہ کی طرح بھی نہیں رکھ سکتا۔ تم نے میری مردانگی اور میرے نام کو داغدار کیا ہے۔ اسی وقت داؤد نے ہانیہ کا سوٹ کیس اٹھایا، اس میں اس کے چند کپڑے ٹھونسے اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے حویلی کے مرکزی دروازے سے باہر گلی میں پھینک دیا اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا کہ میں ہانیہ بنت عاصم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ ہانیہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گرے۔ وہ رات کے اندھیرے میں سڑک پر اکیلی روتی رہی۔ بالآخر کسی طرح وہ اپنے بوڑھے والدین کے گھر پہنچی۔ جب اس کے والد عاصم صاحب نے اپنی پھول جیسی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ وہ اسی وقت صدمے سے بیمار ہو گئے۔ ہانیہ نے خود کو اپنے پرانے چھوٹے سے کمرے میں بند کر لیا، جہاں اب صرف خاموشی اور اندھیرا تھا۔ وہ دن رات جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے اپنے صبر کا اجر مانگتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور ہانیہ کے دکھوں کی طویل رات کے بعد اس کی عدت کے 3 مہینے بھی پورے ہو گئے۔ جیسی عدت ختم ہوئی، ہانیہ کے والدین کو اس کے مستقبل کی فکر کھائی جانے لگی کہ اس کی زندگی اب کیسے گزرے گی۔
اسی دوران ایک متبادل روشنی بن کر زارون کی انٹری ہوئی۔ زارون جو ہانیہ کے دور کے چچا کا بیٹا تھا اور کینیڈا میں اپنا ایک بہت بڑا کنسٹرکشن بزنس سیٹل کر چکا تھا، وہ برسوں بعد پاکستان اپنے خاندان سے ملنے آیا تھا۔ زارون بچپن ہی سے ہانیہ کی سادگی، اس کی جھیل جیسی خاموش آنکھوں اور اس کی معصومیت کا دیوانہ تھا، لیکن خاندانی فاصلوں اور اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہ کبھی اپنی دل کی بات نہیں کہہ پایا تھا۔ جب اسے پاکستان آ کر پتہ چلا کہ ہانیہ کی شادی داؤد سے ہوئی تھی اور اس ظالم نے ہانیہ پر ظلم کی انتہا کر کے اسے طلاق دے دی ہے، تو زارون کا دل تڑپ اٹھا۔ اس سے ہانیہ کا یہ دکھ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر اپنی ماں سے کہا کہ امی مجھے ہانیہ سے شادی کرنی ہے، میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے پہلے تو اعتراض کیا کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے، لیکن زارون نے اصرار کیا کہ ہانیہ میری پسند تھی اور رہے گی۔ زارون کی ماں رشتے کا پیغام لے کر ہانیہ کے گھر پہنچی۔ ہانیہ کے والدین یہ سن کر دنگ رہ گئے کہ اتنا امیر، وجیح اور کینیڈا کا سیٹل لڑکا ایک طلاق یافتہ اور بے سہارا لڑکی سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہانیہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے زارون سے اکیلے میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے زارون کو سب سچ بتانا ہوگا۔ اگلی شام زارون ہانیہ کے گھر کے چھوٹے سے لان میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہانیہ نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا کہ زارون، تم مجھ جیسی ٹوٹی ہوئی انسان سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں داؤد کی نہ صرف طلاق یافتہ ہوں، بلکہ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا ہے کہ میں ایک ادھوری عورت ہوں۔ تم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ زارون نے ہانیہ کی باتیں سنی۔ اس کے چہرے پر کوئی افسوس یا تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر ہانیہ کے کانپتی ہوئے ہاتھوں کو اپنی گرم اور مضبوط گرفت میں لے لیا اور نہایت محبت اور احترام سے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ ہانیہ، مجھے اولاد پیدا کرنے کے لیے کوئی مشین نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے ہو، تمہاری یہ معصوم روح چاہیے، تمہارا یہ ساتھ چاہیے۔ میں تمہیں وہ تمام عزت، وہ تمام محبت اور تحفظ دوں گا جس کی تم حقدار ہو، اور یاد رکھنا کہ میرے لیے تم دنیا کی سب سے کامل عورت ہو۔ زارون کے ان الفاظ نے ہانیہ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ اس کا دل جو طلاق کے بعد مر چکا تھا، زارون کی اس بے پناہ عزت اور محبت کو دیکھ کر دوبارہ دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ تشکر کے تھے۔ ہانیہ نے زارون کے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ان کا نکاح انتہائی سادگی سے مسجد میں ہوا، جہاں کوئی ہنگامہ نہیں تھا، صرف زارون کی محبت اور ہانیہ کا اطمینان تھا۔ نکاح کے فوراً بعد زارون ہانیہ کے والدین سے دعائیں لے کر اسے اپنے ساتھ کینیڈا لے گیا۔ کینیڈا پہنچ کر زارون نے ہانیہ کو ایک بہت بڑے اور خوبصورت گھر میں رکھا، جہاں کا ہر کونا ہانیہ کا استقبال کر رہا تھا۔ وہاں کی ٹھنڈی اور پرسکون ہواؤں اور زارون کی رات دن کی محبت نے ہانیہ کو داؤد کے جہنم سے نکال کر ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ وہ اب آہستہ آہستہ اپنے ماضی کے بھیانک سائے سے باہر آ رہی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس زارون جیسا مخلص جیون ساتھی موجود تھا۔ کینیڈا کی سفید برف باری اور یخبست راتوں میں زارون کا وہ بڑا اور خوبصورت گھر ہانیہ کے لیے دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ بن چکا تھا۔ زارون نے ہانیہ کو اس گھر میں کسی ملکہ کی طرح رکھا تھا، جہاں داؤد کے ظلم کا کوئی سایہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک شام جب باہر شدید برف باری ہو رہی تھی اور کھڑکی کے شیشوں پر برف کی ننھی جھریاں جم رہی تھیں، ہانیہ نے ہلکی گلابی رنگ کا ایک نرم اور اونی نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا۔ وہ کچن میں زارون کے لیے گرم کافی بنا رہی تھی کہ اچانک 2 مضبوط اور گرم بازوؤں نے اسے پیچھے سے اپنے اثار میں لے لیا۔ ہانیہ ایک پل کے لیے چونکی، لیکن زارون کے عطر کی جانی پہچانی خوشبو نے اس کے پورے وجود کو پرسکون کر دیا۔ زارون نے اپنا چہرہ ہانیہ کے گیلے اور مہکتے بالوں میں چھپاتے ہوئے انتہائی مدھم اور بھاری آواز میں سرگوشی کی کہ ہانیہ، کتنی بار کہا ہے کہ کچن کے کاموں کے لیے ملازمہ موجود ہے، تم کیوں اس سردی میں خود کو تھکاتی ہو؟ ہانیہ نے مڑنے کی کوشش کی، لیکن زارون کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اس کے سینے سے بری طرح لگی ہوئی تھی۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں اور دھیمے سے کہا کہ زارون چھوڑیں، کافی گر جائے گی، اور ملازمہ تو اپنے کوارٹر میں جا چکی ہے۔ زارون نے کافی کا مگ سائڈ پر رکھا اور ہانیہ کو گھما کر اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ لیے۔ اس کی جلتی ہوئی تاریک آنکھیں ہانیہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے ہانیہ کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھایا اور بولا کہ کافی گرتی ہے تو گر جائے۔ ہانیہ، مجھے اس وقت صرف اپنی بیوی کی توجہ چاہیے۔ زارون کا یہ
محبت سے بھرپور انداز ہانیہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ وہ داؤد کے اس وحشیانہ رویے کو بھولی نہیں تھی جہاں صرف زبردستی تھی، لیکن زارون کے لمس میں ایک ایسی تپش اور نرمی تھی جو ہانیہ کو پگھلا رہی تھی۔ ہانیہ نے زارون کی شرٹ کے بٹنوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہا، زارون، آپ مجھے اتنی محبت کیوں دیتے ہیں؟ میں تو ایک ایسی عورت ہوں جس کا ماضی۔ زارون نے ہانیہ کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے بات پوری نہیں کرنے دی تو اس نے ہانیہ کو اور قریب کھینچتے ہوئے کہا کہ دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے مت نکالنا ہانیہ۔ تمہارا ماضی کیا تھا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میرا حال اور میرا مستقبل صرف تم ہو، اور یہ جو تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو نا اس سرد رات میں، یہ مجھے پاگل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کر زارون نے انتہائی شدت اور محبت سے ہانیہ کے گلابی گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہانیہ کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ اس کا پورا وجود زارون کی اس والہانہ محبت کے سامنے ڈھیر ہو چکا تھا۔ زارون نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا جہاں مدھم لائٹ جل رہی تھی۔ اس رات زارون نے ہانیہ کو اپنی محبت کے اس والہانہ اثار میں لیا کہ ہانیہ کے دل سے ماضی کے تمام ڈر اور خوف ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ وہ زارون کی باہوں میں خود کو ایک کامل اور مکمل عورت محسوس کر رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ان کی محبت کی یہ شدت مزید گہری ہوتی گئی۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد ایک صبح ہانیہ جب بستر سے اٹھی تو اسے شدید چکر آئے اور اس کا جی متلانے لگا۔ وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ زارون جو ابھی تیار ہو رہا تھا فوراً پریشان ہو کر اس کے پیچھے آیا۔ اس نے ہانیہ کے بالوں کو پیچھے سے تھاما اور فکر مندی سے پوچھا کہ ہانیہ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک کیوں نہیں لگ رہی؟ ہانیہ نے ڈنڈال ہو کر زارون کے سینے پر سر رکھ دیا اور کہا، زارون، مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور چکر آ رہے ہیں۔ زارون نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا اور شہر سے کے سب سے بڑے گائناکالوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ لی۔ جب وہ اسپتال پہنچے اور ڈاکٹر نے ہانیہ کا تفصیلی معائنہ اور بلڈ ٹیسٹ کیا تو کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو اپنے کیبن میں بلایا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ اس نے زارون کی طرف دیکھا اور کہا کہ مسٹر زارون، مبارک ہو، آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ شی از گوئنگ ٹو بی اے مدر۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ ہانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ وہ زارون کا ہاتھ پکڑ کر رو پڑی اور بولی، ڈاکٹر، یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے اندرونی اعضاء۔ زارون نے فوراً ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا کہ بیگم صاحبہ، بعض اوقات شدید ذہنی تناؤ اور تشدد کی وجہ سے ہارمونز اور اندرونی سسٹم عارضی طور پر بلاک ہو جاتے ہیں، جسے میڈیکل زبان میں عارضی بانجھ پن کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کینیڈا کی اس پرسکون فضا اور سب سے بڑھ کر آپ کے ہسبینڈ کی بے پناہ محبت اور کیئر نے آپ کے جسم کو دوبارہ نارمل کر دیا ہے۔ اب آپ بالکل ٹھیک ہیں اور ایک صحت مند بچے کو جنم دینے والی ہیں۔ ہانیہ نے اسپتال کی چھت کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے داؤد کے تانوں سے نجات دلا کر زارون کی جھولی میں یہ سب سے بڑی خوشی ڈال دی تھی۔ زارون نے ہانیہ کے آنسو اپنے لبوں سے چومے اور کہا، ہانیہ، میں نے کہا تھا نا تم میرے لیے کامل ہو۔ دیکھو، اللہ نے ہماری محبت کو قبول کر لیا۔ زارون ہانیہ کو لے کر ہسپتال سے باہر نکلا تو سرد ہوا کے جھونکے اب ہانیہ کو ٹھٹھرا نہیں رہے تھے بلکہ اس کے دل میں ایک انوکھی گرمجوشی بھر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور معجزاتی سفر پر آگے بڑھ گئے تھے جہاں ماضی کا کوئی اندھیرا انہیں چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس خوشخبری کے بعد زارون کی محبت ہانیہ کے لیے جنون کی حدوں کو چھونے لگی تھی۔ وہ ہانیہ کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کینیڈا کی سردی اب مزید گہری ہو چکی تھی اور باہر ہر طرف سفید برف کی موٹی چادر بچھی تھی، لیکن زارون اور ہانیہ کے بیڈ روم کے اندر کی فضا بالکل اس کے برعکس انتہائی گرم اور رومانوی تھی۔ زارون نے کمرے کے وسط میں موجود فائر پلیس کو جلا رکھا تھا جس سے نکلتی نارنجی روشنی پورے کمرے میں ایک سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ہانیہ بیڈ پر بیٹھی انہی شان لپیٹے کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان بار بار باتھ روم کے دروازے کی طرف جا رہا تھا جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زارون واش روم سے باہر نکلا۔ اس نے صرف ایک سیاہ رنگ کا ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور اس کا چوڑا مضبوط سینہ اب بھی پانی کے ننھے قطروں سے چمک رہا تھا۔ اس کے گیلے بال اس کی پیشانی پر بکھری ہوئی تھے جیسے اور بھی زیادہ پرکشش بنا رہے تھے۔ ہانیہ نے جیسے ہی اسے اس حال میں دیکھا اس کے گالوں پر
حیا کی سرخی دوڑ گئی. اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی. زارون کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور ہانیہ کے ہاتھ سے کتاب چھین کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی. ہانیہ نے گھبرا کر کہا, زارون یہ کیا کر رہے ہیں؟ زارون نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بیڈ پر آتی ہانیہ کو شال کو ایک جھٹکے سے اس کے کندھوں سے سرکا دیا. ہانیہ نے ریشمی نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا جو اس کے ابھرتی ہوئی وجود پر بالکل فٹ تھا. زارون نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھ ہانیہ کی نرم کمر پر جمائے اور اسے پوری شدت کے ساتھ اپنے برہنہ سینے سے لگا لیا. ہانیہ کے منہ سے ایک دھیمی سی سسکی نکل گئی کیونکہ زارون کے جسم کی تپش اس کے پورے وجود میں سنسنی پیدا کر رہی تھی. زارون نے ہانیہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا. اس کی کانپتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی بھاری اور مخمور آواز میں کہا, ہانیہ اب تم صرف میری بیوی ہی نہیں بلکہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہو. تمہارا یہ روپ, تمہاری یہ خوشبو مجھے اپنے قابو میں نہیں رہنے دیتی. مجھے تمہارے اتنے قریب آنا ہے کہ ہمارے بیچ ہوا کا ایک جھونکا بھی نہ گزر سکے. ہانیہ نے زارون کے گیلے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دی اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولے, زارون مجھے آپ کی اس شدت سے ڈر لگتا ہے. زارون نے ہانیہ کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور انتہائی مسکراتے ہوئے کہا, یہ ڈر ہی تو مجھے اور پاگل کرتا ہے ہانیہ. آج رات کوئی دوری نہیں رہی. یہ کہہ کر زارون نے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ ہانیہ کے رسیلے لبوں کو اپنے آثار میں لے لیا. اس کی لمس میں داؤد جیسا کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ ایک ایسی تپش اور دیوانگی تھی جو ہانیہ کو اپنے اندر پگھلا رہی تھی. زارون نے ہانیہ کے لباس کی ڈوریوں کو آہستہ آہستہ الگ کیا اور اس کے پورے وجود کو اپنی بے پناہ محبت اور شدت جذبات کی آگ میں جھونک دیا. وہ رات کینیڈا کی تاریخ کی سرد ترین رات تھی لیکن اس کمرے کے اندر زارون کی محبت نے گرمی کا وہ طوفان برپا کر دیا تھا جس نے ہانیہ کو اندر تک ایک کامل اور معتبر عورت بنا دیا. وہ زارون کی باہوں میں سسکتی اور پگھلتی رہی یہاں تک کہ صبح کو اجالا ان کے بکھری وجود پر پھیل گیا. 9 مہینے کا یہ رومانوی اور خوبصورت سفر دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب ہانیہ نے ایک نہایت خوبصورت اور چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے ارم رکھا. ارم کے آنے سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی. جب ارم 6 ماہ کا ہوا تو زارون ہانیہ کو لے کر پاکستان واپس آیا تاکہ اس کے بوڑھے والدین اپنے نواسے کو دیکھ سکیں. دوسری طرف داؤد کی زندگی اب ایک عبرت کا نشان بن چکی تھی. ہانیہ کو طلاق دینے کے بعد داؤد نے اپنی انا اور غرور میں آ کر ایک ماڈرن اور مغرور لڑکی شیزا سے شادی کر لی تھی. شیزا حویلی کی روایات اور داؤد کے حکمانہ مزاج کو تسلیم کرنے والی عورت نہیں تھی. وہ بات بات پر داؤد کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور اس کی حکمیت کو ٹھکرا دیتی. داؤد جو ہانیہ پر ہر وقت روب چلاتا تھا اب شیزا کے سامنے بے بس ہو چکا تھا. شیزا کو نہ تو حویلی کے لوگوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی وہ داؤد کے غصے سے ڈرتی تھی. حویلی میں دن رات جھگڑے ہونے لگے. ناصرہ بیگم ہر رات دن ہانیہ کی سادگی اور اس کی خدمت کو یاد کر کے روتی تھی کہ انہوں نے ایک ہیرا گنوا دیا تھا. ایک دن داؤد اور شیزا کا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ شیزا نے داؤد کا منہ چڑھاتے ہوئے کہا کہ تم تو اپنی پہلی بیوی کو عیبدار کہتے تھے. اصل عیب تو تمہارے اپنے مزاج اور تمہاری اپنی سوچ میں ہے. میں تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی. شیزا اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی اور داؤد کو طلاق کا نوٹس بھیج دیا. داؤد کا غرور خاک میں مل چکا تھا. وہ تنہائی اور پچھتاوی کی آگ میں جل رہا تھا. اسے اب ہر لمحہ ہانیہ کا وہ معصوم چہرہ یاد آتا تھا جب وہ رات بھر اس کی شدت اور غصے کو خاموشی سے سہتی تھی اور اس نے بدلے میں اسے صرف طلاق دی تھی. ایک شام جب وہ دونوں پاکستان کے ایک بڑے شاپنگ مال میں ارم کے لیے کھلونے خرید رہے تھے تو اچانک ہانیہ کا سامنا داؤد سے ہو گیا. داؤد کا چہرہ بالکل اتر چکا تھا. اس کی ماڈرن بیوی شیزا اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور وہ بالکل اکیلا اور پچھتاوی کی آگ میں جل رہا تھا. جیسے ہی داؤد نے ہانیہ کو دیکھا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. ہانیہ گہرے جامنی رنگ کے قیمتی لباس میں ملبوس تھی. اس کا چہرہ خوشی اور اطمینان سے دمک رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نہایت وجیح اور مخلص انسان یعنی زارون کھڑا تھا جس کی گود میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا. داؤد تڑپ اٹھا اور ہانیہ کے قریب آ کر کانپتی آواز میں بولا, ہانیہ مجھے معاف کر دو. میری زندگی جہنم بن گئی ہے. مجھے لگتا ہے مجھے تمہاری بد دعا لگی ہے. ہانیہ نے داؤد کو دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف یا نفرت نہیں تھی بلکہ صرف ایک سرد لاتعلقی تھی. زارون نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا جیسے وہ داؤد کو بتا رہا ہو کہ یہ عورت اب میری ملکیت ہے.
ہانیہ نے انتہائی پرسکون اور حکمانہ لہجے میں داؤد سے کہا، داؤد، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن اللہ نے میری جھولی میں زارون جیسی محبت ڈال دی تھی۔ میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ہانیہ نے زارون کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، زارون، چلیے، ارم کو بھوک لگی ہے۔ زارون نے داؤد پر ایک سرد اور فاتحانہ نگاہ ڈالی اور ہانیہ کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ آگے بڑھا لیا۔ داؤد وہیں کھڑا پچھتاوے کے آنسو بہاتا رہا جبکہ ہانیہ اور زارون مال سے باہر نکلا۔ باہر شہر کی روشن سڑکوں پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زارون نے ہانیہ کو گاڑی میں بٹھایا اور ارم کو اس کی گود میں دیتے ہوئے جھک کر انتہائی خوبصورت انداز میں ہانیہ کے لبوں پر ایک الوداعی پیار کیا اور کہا، ہانیہ، تم میری زندگی کی وہ فتح ہو جسے میں کبھی ہارنے نہیں دوں گا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے زارون کے مضبوط سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اب اس کے آثار الفت میں صرف خوشیاں، بے پناہ محبت، رومانس اور سکون کا راج تھا اور ان کی گاڑی زندگی کے ایک نئے اور حسین سفر پر دوڑنے لگی۔